الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اولی الصدق وعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآن انا نحن نزل القرآن وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سب سے پہلے تو میں حامد صاحب اور ان کے بھائیوں کو اور خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس معصوم بچے نے محنت کی، والدین نے اس کو قرآن کے حفظ کے لیے وقف کیا، پھر اس کا ایک شوق تھا اور بڑی اس نے محنت کی اور جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل روشن کریں، اور اس کو میں نے اس دن بھی ان کو کہا تھا کہ اس کو عالم دین بھی بنائیں، کیونکہ صرف حفظ جو ہے نا وہ تو اس کی اپنی شان ہے، لیکن جب عالم بن جائے گا تو اس کی ایک اور ذہن۔ العلم علمان، علم الادیان و علم الطبیان، علم دو ہی ہیں، یا دین کا علم ہے یا علم طب ہے۔ جب آدمی یہ دو علم لے کر چلتا ہے تو پھر ایک تیسرا علم حاصل ہوتا ہے، اس کو روحانی کہتے ہیں، اور اس میں آدمی مجمع البحرین بن جاتا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ اس کو مجمع البحرین بنائے۔ میں ابھی ہنس رہا تھا، میں نے کہا کہ اس کو دولہا تو آپ نے بنا دیا ہے، اگر دوسرا اہتمام بھی ہوتا ہے تو سو بھی آیا، اس میں نکاح بھی پڑھائی کرنا۔ اللہ زندگی کرے، اللہ زندگی کرے، نہیں تو سانا بھی ہوئی ایسی۔ کئی دفعہ محفل بیٹھے ہوئی ہے نا، ایک بندہ کہنا یہ بوٹی پا بوٹی پا بوٹی پا بوٹی پا، اس کا مطلب کہ ماڑی پلیٹاں بوٹی پا۔ ہوں یہ بولے نہ انہوں نے مطلب ہے تساں ادھر تے ذکر کرنے ماڑا نہیں کرنے ہوئے۔ حضرات محترم، قرآن مجید بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ قرآن اگر پہاڑوں کی مضبوط چٹانوں پہ بھی نازل کیا جاتا تو خشیت الہی کی وجہ سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن آج یہ معصوم لوگوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے، ان کے سینوں میں جب قرآن آیا تو کیا وجہ، یہ سلامت کیسے ہیں؟ جب پہاڑ نہیں برداشت کرتے یہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے یہ قرآن ڈائریکٹ اگر کسی بندے پر آتا تو اس کا بھی کچھ نہ رہتا، لیکن صدقہ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وَنُزِّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے محبوب ہم نے اپنے حکم سے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے، اور جب مصطفیٰ کریم کے دل پر اترا تو آپ کی زبان پر جاری ہوا۔ آپ کی زبان وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب زبان مصطفیٰ پر جاری ہوا تو سننے والوں کے لیے آسان ہو گیا، سننے والوں کے لیے آسان ہو گیا۔ آج دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن اتارا اور ہم خود اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ اس کی حفاظت کے کئی اللہ تعالیٰ نے طریقے بنائے، ان میں یہ بھی ہے کہ آج کروڑوں حافظ موجود ہیں، اور پھر اس کے زیر زبر پیش شد مد میں کسی حرف میں کسی آیت میں کسی لفظ میں بالکل کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکا۔ یہاں جو ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے
اگر امریکہ کا مسلمان قرآن کھول کر رکھ لے تو وہی قرآن ہوگا جو اس نے پڑھا ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی آدمی قرآن ہاتھ میں رکھ لے, کسی جگہ بھی پڑھتا ہو, وہی قرآن ہوگا. اس کے زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور چونکہ مصطفیٰ کریم کی زبان پر جاری ہوا اس لیے اس قرآن کا تحفظ جو ہے اللہ نے فرما دیا کہ آج کروڑ حافظ موجود ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں, رمضان کی برکتیں لیتے ہیں, تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی منزلیں پڑھتے ہیں. میں اکثر ساتھیوں کو وفات کو کہتا ہوں یہ علامہ صہیب صاحب کی بڑی محنت ہے, یہ حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. یہ دو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہیں. بعض عالم ہوتے ہیں حافظ نہیں ہوتے, بعض حافظ عالم نہیں ہوتے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا ہے. یہ محنت کرتے ہیں, ذہین بھی ہیں, شوق بھی ہے ان کو, اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں عمر برکت فرمائے. بڑی شوق کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. شاہباغ کے ادارے پر بھی ان کی نظر ہے اور یہاں کے ادارے پر بھی ان کی نظر ہے. اس وقت 29 بچے درس نظامی کے تیسرے سال کا امتحان دے کر پاس ہو گئے. یہ سب ان لوگوں, مفتی عثمان صاحب بیٹھے ہیں ان کی, اور علامہ توفیق صاحب, ان کی محنت کا نتیجہ ہے. اسی طرح بچوں نے حفظ کیا ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو عالم دین بھی بنایا اور دین کا خادم بھی بنایا. قرآن مجید قیامت کے دن جو قریب آ رہا ہے نا, اس میں علم اٹھتے جا رہے ہیں. علماء چلے گئے, علم اٹھتے جا رہے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. مجھے انہوں نے ایک شعر پڑھا تو مجھے وہ اپنا واقعہ یاد آ گیا. میں اس کی عمر کا تھا, عاشر کی عمر کا تھا, تو ہمارے ہاں ایک پروگرام ہوا, جلسہ تھا, اور میں علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے تقریر کے لیے, اور میں ان کی تقریر بڑے شوق سے سنتا تھا. ان کے پاس بیٹھ گیا, وہ تقریر انہوں نے شروع کی, گلا بالکل ان کا بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے چینی منگوائی, چینی رکھ دی پاس. تو کیا تھا کہ ایک چٹکی وہ خود پہلے لیتے نا, پہلے مجھے دیتے پھر خود لیتے. میں چونکہ بچہ جڑا ہونا نا, اس کی مٹھے والا بڑا شوق ہے, میں کہہ رہا موج ہوگی. خیر تقریر انہوں نے کی جی, وہ تقریر آج تک مجھے یاد ہے. انہوں نے جغرافیہ جو بیان کیا نا, ایسا جغرافیہ دان بھی نہیں بیان کر سکتا. معروف میں ذرا دوائی لے کے زبان خشک ہوئی ہے, تھوڑی سا تھوڑا تکلیف ہو رہی ہے, کوئی نہیں. اچھا وہ ہوا یہ کہ جب پروگرام ختم, بارش بہت تھی, لوگ اسی طرح چھتریاں لے کر بیٹھے ہوئے, کوئی ایک بندہ بھی وہاں سے نہیں ہلا. جب محفل ختم ہوئی تو مسجد کی دوسری سٹوری پر جا کر ہم لیٹ گئے. وہ بھی ایک طرف علامہ ہزاروی صاحب بھی لیٹ گئے, عبدالقادر شاہ صاحب بھی اس طرف لیٹ گئے, سارے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ اس بندے کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا. اب میں خواب دیکھتا ہوں, بینی وہی خواب, وہی مسجد, وہی جگہ, اسی طرح وہ سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں مسجد کی طرف, وہی نقشہ ہے بالکل, کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور یہ شعر پڑھتے ہیں جو ابھی انہوں نے پڑھا ہے, فجاء محمد سراجم منیرا, فجاء محمد سراج, ان کا ایک اپنا انداز ہے. تو وہ پڑھتے پڑھتے نیچے آ رہے ہیں, جب مسجد کے صحن میں انہوں نے قدم رکھا تو کہتے ہیں فصلوا علیہ کثیرن کثیرا. مجھے کہنے لگے یہاں سے مجھے سب کچھ ملا ہے. اور آتے محترم, اصل مسئلہ یہ ہے کہ دی مجو اندر کتب اے بے خبر, علم و حکمت از کتب دی از نظر. دین جو ہوتا ہے نا, کتابوں سے علم مل جائے گا, دین نہیں ملے گا. دین کسی بزرگ کی نظر سے ملے گا. کسی اہل اللہ کے ساتھ, کسی اللہ کے مقبول بندے کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہو جاتا ہے نا, اس تعلق کو نبھانا آپ کا کام ہے, اور منزلیں اوپر لے جانا
اللہ کا اور اس کے صدقے میں کام ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی پاسداری بہت ضروری ہے. کوٹھے گاؤں والوں کو یہ شرف حاصل ہے. یہ بچہ بھی حافظ بن گیا، اور اس سے پہلے حاجی سلیم صاحب بیٹھے ہوئے، ان کا بیٹا حافظ سہیل، وہ اسکول بھی پڑھتا تھا اور قرآن بھی یاد کرتا تھا. اس نے بڑی محنت کی اور پھر ماسٹر بھی کر گیا، اسکول بھی کھول لیا، ہر سال منزل بھی سناتا ہے رمضان میں. 18 مصلے ہو گئے اس کے. یہ اس کا اپنا شوق، اس کی اپنی محنت اور والدین کی دعا. دوستان محترم، کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، خود بھی قرآن پڑھیں. جمعے پر میں نے عرض کیا تھا، میں تقریر نہیں کر رہا، میں گلاں کرنا پیا، کہ قرآن مجید کے حروف ہیں کتنے؟ 3,23,670. یہ قرآن کے حروف ہیں. ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. اگر ایک آدمی روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہے، مہینے میں ختم کرتا ہے، تو مہینے کے اختتام پر اس کے نیکیوں کے بینک اکاؤنٹ میں کم از کم نصف کروڑ کا خزانہ جمع ہو گیا. نصف کروڑ کا خزانہ جمع ہو گیا. اور اگر 2 پارے پڑھتا ہے تو اور یہ حافظ لوگ جو ہیں اگر ایک ایک منزل بھی پڑھیں یا چلو 100 پارہ پڑھیں، تو دوستان محترم یہ وہ دولت ہے جو ساتھ جانے والی ہے. باقی دولت تو یہاں بارس بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ جی کدوں برسی جان چھوٹ سی، یہ سبحان سی صاحب. یہی ہوتا ہے نا، دنیا مفاد پرست ہے، اس میں کوئی بھی ہو. لیکن یہ ایک ایسے دولت ہے یہ ساتھ جانے والی. اور قبر میں نبی پاک نے فرمایا قبر اندھیری ہے، وہ پکار پکار کر کہتی ہے روشنی کا بندوبست کر کے لانا. میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنا ساتھی بھی ساتھ لے کر آنا. اور بھی باتیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قبر کا ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا القرآن. قبر کا ساتھی قرآن. اس پر ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. اور فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ قبر کی روشنی کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ، نماز قبر کی روشنی ہے. جو نمازی ہیں ان کی قبر روشن ہوتی ہے. جو قرآن پڑھنے والے ہیں قبر میں ان کا ساتھ دیتا ہے. وہ ایک متشکل ہو کر اس کے قبر میں آتا ہے اور قبر میں اس کا دل بہلاتا ہے. لیکن ہم دنیا میں جناب دنیا کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی جناب میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے سفید پوش تاش کھیل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں اذان ہو رہی ہے، پرواہ نہیں ہے. کوئی جناب والا سود کھا رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی جوا کھیل رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں. ساری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے. لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے، کسی کے مکان پر قبضہ نہیں، کسی کی زبان پر قبضہ نہیں، کوئی ان کی نہیں. ایک نیکی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے. ایسے لوگ جب دنیا میں جاتے ہیں نا، دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے جاتے ہیں. اس میں ایک تو ہوا کہ یہ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اپنے مال سے، دیگر دامیں درمیں سکھلیں کولن فیلن ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور روایات میں آتا ہے السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے. السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقن، چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو، لا يدخل النار، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. البخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا لا يدخل الجنہ، بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے چاہے عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی جو میں نے جمعے پر بھی بات کی تھی کہ یہ دولت افزائش بھی ہے، دولت آزمائش بھی ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہے
اولاد کی تربیت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، والدین کو کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اور یتیموں مسکینوں بیوگان کا خیال کرتے ہیں، مدارس میں تعاون کرتے ہیں، مساجد میں تعاون کرتے ہیں، اسی پیسے سے حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں. یہ جب یہ دولت افزائش بن جاتی ہے، اور اگر آپ بینکوں میں زینت بنا کر جمع کرتے رہیں، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، یہ آپ کے لیے آزمائش بن جائے گی. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ قبر میں تنگ کرے گی، حشر میں بھی تنگ کرے گی. اس لیے دوستان محترم، اللہ کے راستے میں جتنی بھی توفیق ہو خرچ کرتے رہیں، اور ان لوگوں کی سرپرستی کرتے رہیں تاکہ دین کا کام اس میں آسانی پیدا ہو جائے. آخری ایک بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے، حدیث شریف ہے، کہ دنیا 4 چیزوں پر قائم ہے. پندرہ 20 گولیاں روز کھانا جی، پھر کیا کر رہا ہوں، زبان خشک ہو جانی. فرمایا کہ دنیا 4 چیزوں پر قائم ہے. دنیا پہلی چیز ہے بعلم العلماء، علماء کے علم سے. دوسری ہے بسخاوت الاغنیاء، امیروں کی سخاوت. تیسری ہے بعدل السلاطین، بادشاہوں کے عدل سے. اور چوتھی ہے بدعاء الفقراء، فقیروں کی دعا، فقیروں کی دعا سے. یہ 4 چیزیں ہیں. علماء کے علم سے دنیا قائم ہے، سخاوت سے، عدل سے، اور فقیروں کی دعا سے. اگر ان میں سے کوئی چیز، میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ فقیروں کی دعا کو آخر میں کیوں رکھا گیا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر علماء کا علم بھی ختم ہو جائے، سخاوت بھی ختم ہو جائے، بادشاہوں کا عدل بھی ختم ہو جائے، جب تک فقیروں کی دعا موجود ہے دنیا قائم رہ سکتی ہے. اور قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہو. تو اس لیے دوستان محترم، اللہ تعالیٰ اس بچے کو زندگی دیں، اس کی خوشیاں ان کے والدین کو نصیب فرمائیں. اور یہ باقی بچہ یہ جواد ہے، اس کا ایک اور چچا زاد بھائی کے نام ہے اپنا دانیال، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حافظ قرآن بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نماز کی توفیق دے، اور ہم سب کو نماز کی پابندی. نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے دوستوں، یہ یاد رکھو، نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. نماز کی پابندی کریں، جو ہو گئی ہو گئی. عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو. عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، نماز کے ضائع ہونے سے پہلے اس کو جلدی جلدی ادا کرو. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کے آمین.